بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج یہ ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر کلاس ہے اور ہم اپنی کلاسز میں آدم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہے ہیں، یعنی قصص القرآن چل رہے ہیں، جس میں پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا ہے، اور آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرتے کرتے آج ہماری 10ویں کلاس ہے، اور ہم پہنچے ہیں ابھی تک اس پوائنٹ پہ کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ خلاصہ پچھلی کلاسز کا یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو اور پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بعد زمین و آسمان بنائے 6 دنوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 6000 سالوں میں دنیا کے اعتبار سے زمین و آسمان کو بنایا۔ زمین و آسمان کے بنانے کے بعد جو ہمارا موضوعی بحث ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، تو آدم علیہ السلام سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوق کا ذکر کیا ہے، ایک جو ہے وہ فرشتے ملائکہ اور دوسرے جن ابلیس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مخلوق پہلے سے موجود تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اللہ نے فرمایا ہے سورۃ رحمان میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا ہوا تھا آگ سے۔ یہ بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پوری زمین سے مٹی جو ہے وہ جمع کی گئی، اس مٹی کو آسمان پہ لے جا کے پانی سے گوندا گیا، پانی کے ساتھ مٹی جو ہے لیس دار بنی، لیس دار کے اندر پھر اس میں گرمائش آئی اور وہ کھڑکھڑانے والی سلسال بن گئی، کھڑکھڑانے والی، ٹک ٹک کرنے والی، کڑکڑ کرنے والی، پھر اس کو عمدہ بنایا گیا اور فخار کہہ دیا، سلسال انکل فخار، اور پھر اس فخار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مجسمے کو بنایا جسے انتہائی خوبصورت آدم علیہ السلام 60 ذراع لمبے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر جو ایک اتم پورے درجے کا ایک انسان اپنی خلقت اور جسم میں ہو سکتا ہے، اس پہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام کا یہ مجسمہ تیار کرنے کے بعد کچھ دیر پڑا رہا، فرشتے بھی دیکھتے رہے، جنات بھی اسے دیکھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرے، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی فلاں جماعت ہے اسے سلام کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عظمت دینے کے لیے، مقام اور مرتبہ دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے۔ کلمات سے کیا معنی ہو سکتا ہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زبان اور لینگویج جو ہے وہ سکھا دی، چیزوں کے نام معانی بتا دیے، اور فرشتوں سے پوچھا جنہیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے سکھایا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کی تھی اور عظمت اور مرتبہ آدم علیہ السلام کو بھی دینا تھا۔ اس سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور فرشتوں کے اندر ایک دوسری مخلوق بھی رہتی تھی جسے جنات کہا جاتا ہے، جن کا بڑا سرغنہ ابلیس تھا۔ ابلیس نے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم یہ فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی تھا، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو ہے وہ مردود اور دھدکار دیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا۔ یہاں تک ہم جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل فرمایا تو اب یہاں پہ کلام کا سیاق بدل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کرنا چاہا ہے تو آیات کا سیاق بدل جاتا ہے، اور آیات کہتی ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
وَيَا آدَمُ اسکن انت وزوجک الجنہ. اب آدم اور زوج کا دو چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے جنت میں داخلے سے پہلے اما حوا کو پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہیں نکالا گیا. ہم نے کل گزشتہ کلاس میں اس بات کو جانا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حقیقتاً انہیں نکالا گیا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات سے یہ ہوتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس ایک جان سے ہی اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا تھا. کیفیت نہیں بیان کی گئی. جس حدیث سے دلیل لی جاتی ہے اس کیفیت کے معنی میں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جس کی حدیث کی ابتدا اور انتہا ایک نصیحت پہ ہے، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. اس خیر خواہی میں ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اور ٹیڑھی پسلی کو جو ہے سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا نہیں ہوتی، ہڈی ٹوٹ جاتی، سیدھی نہیں ہوتی. لہٰذا اس کو ٹیڑھا رہتے ہوئے اس کو استعمال کرو، اس کو فائدہ اٹھاؤ، اس کو ساتھ ملاؤ، اس کو اپنا ساتھی بناؤ اور اس کی خیر خواہی کرو. یہ اس حدیث کا مقصد ہے. اس میں جو لفظ آیا ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، اس کا معنی کہ عورت کو براہ راست حقیقتاً جیسے کسی پھل سے جوس نکالا جاتا ہے اس طرح کر کے جو ہے وہ پسلی سے نکالا گیا. واللہ اعلم، ایسا کوئی وضاحت نہیں ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عورت خلقت یعنی جبلت، فطرت، اس کی فطرت اس بات پہ بنائی گئی ہے کہ جیسے ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے. یہ اغلبیت کی طرف اشارہ ہے کہ غالب اس طرح کر کے مزاج میں کچھ ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کچھ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ جب اس کائنات کو چلانا ہے تو لازم ہے کہ مراتب کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے بعض کو اوپر کیا، بعض کو نیچے کیا، بعض کو بلند کیا، بلند کیا، تاکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ چلایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو خلقت من ضلع یعنی اپنے مزاج اور اس کی طبیعت کی طرف اشارہ ہے، جو اس حدیث سے نظر آتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ رائے جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے. الغرض اس طرح کر کے حضرت حوا علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا اس میں واضح کوئی دلیل نہیں ہے. بس اللہ نے آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا. کیسے کیا، کیا تھا، کس طرح کیفیت تھی، واللہ اعلم. قرآن نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے. اب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس عبادت کا حکم دیا ہو سوائے ایک چیز کے کہ فلاں ایک درخت ہے اور اس سے نہیں کھانا ہے، اور شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، شیطان جو ہے وہ تجھے گمراہ کرے گا. بس گویا کہ جو باقی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے احکامات دینے ہیں وہ زمین میں آنے کے بعد دیے جانے ہیں. وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوئی ایکسٹرا آرڈر ابھی نہیں دیا سوائے دو آرڈر کے کہ اس درخت سے نہیں کھانا اور اس کو جو ہے وہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. یہ دو حکم دیے گئے ہیں. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ کہ آدم علیہ السلام کو وہ وسوسے میں ڈالتا ہے. اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیان فرمایا ہے سورۃ اعراف کے اندر اس وسوسے کو تو اس انداز سے بیان فرمایا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 سے 21
کہ شیطان نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پہ پوشیدہ گویا کہ لباس دیا تھا. اب یہاں پہ کلام مخفی ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو ان کو جنت کا لباس عطا فرمایا، اور اس جنت کے لباس میں ان کو جو ہے وہ پہنایا گیا تھا. اب یہ لباس جو ہے وہ جنت کا ایک لباس جو ہے وہ آدم اور حوا کے لیے بہت بڑی فخر کی بات تھی، جو شیطان اس لباس کو اتروانا چاہتا تھا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. یہ ایک مقصد ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ شیطان اس جنت کے لباس کو انسان سے اتارنا چاہتا تھا کہ جو اللہ نے انسان کو لباس دیا ہے. یاد رکھ لیجئے، دنیا میں، جس دنیا میں اور آپ رہتے ہیں، انسان کے علاوہ، ایک حضرت انسان کے علاوہ کون سی مخلوق ہے جو لباس پہنتی ہے؟ کیا جانور لباس باقاعدہ پہنتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، یعنی جن کا باقاعدہ. لیکن انسانوں کے لباس بنانے کی بڑی بڑی یعنی انڈسٹری ہے، وہ کمپنیز ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تب سے اس کے لباس شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آدمی انسان فوت ہوتا ہے تو قبر میں ڈالنے کے لیے بھی اس کا ایک لباس ہے جس کو کفن بولا جاتا ہے. زندگی کے اس پورے مرحلے میں اس کا ایک لباس چلتا ہے، اور یہ لباس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا فرمایا. یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمایا تھا، جو انسان کی زینت تھی، شیطان اس لباس کو اتروانا چاہتا تھا. وجہ بیان کی، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے جو تمہارے رب نے تمہیں منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم جو ہے وہ فرشتے نہ بن جاؤ، او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ. گویا کہ یہ پہلے سے علم ہو چکا تھا. نوٹ کریں اس بات کو، پوائنٹ نوٹ. او تکون من الخالدین، یہ پوائنٹ ہے اس طرف کہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو جنت میں داخلہ ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا ہے، تو جانا زمین پہ. یہ نہیں ہے کہ آدم نے غلطی کی تب ہم زمین پہ آئے، نو، آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا. کیونکہ شروع میں جب فرشتوں سے بات ہوئی تھی تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب آدم علیہ السلام کو جب سجدے کے بعد، یعنی فرشتوں کے سجدے کے بعد جو جنت میں بھیجا گیا، گویا کہ اشارہ ہے دو باتوں کی طرف. ایک یہ بات ہے کہ انسان کو بتانا ہے کہ تیرا اصل گھر یہ ہے، یہاں پہ تو نے آنا ہے. یہ ایک تمہیدی داخلہ تھا، نہ یہ ہے کہ یہ پرمنٹ دخول تھا. تمہیدی داخلہ تھا، یعنی گویا کہ ایک جو ہے وہ تمہید کے طور پہ، دکھانے کے طور پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں یہاں خالدن نہیں ہوں. شیطان نے آ کے ورغلایا کہ او تکون من الخالدین، کہ اللہ تعالیٰ نے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم خالدین میں سے نہ ہو جاؤ. لیکن انسان اپنی طبع میں جو کہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ اچھائی کی طرف جاؤں، تو آدم علیہ السلام تو خالدن ہونا چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ جنت میں ہو جاؤں. تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا اور کہا کہ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، وقاسمہما، اور قسم دے کے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین. یہاں سے ایک بات نوٹ کیجئے جو اگلا پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اور شیطان کا یہ مکالمہ آمنے سامنے ہو رہا ہے. آیات یہ بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ مکالمہ ان کے بالمشافہ ہے، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ آیت اگر ہم اس کو خلاصہ نکالیں، اس آیت کا اگر ہم خلاصہ نکالیں اس آیت کا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جو پوائنٹ آئے ہیں ہمارے سامنے، نمبر ایک پوائنٹ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لباس عطا فرمایا، اور یہ لباس شیطان اتروانا چاہتا تھا، شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ لباس اتر جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں اس آیت میں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ وہ لم یکن من الخالدین، لم یکن من الخالدین، من الخالدین، کہ وہ اس ہمیشہ جنت میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہیں آئے ہیں۔ یہ ان کو پہلے سے پتا تھا، اس آیت سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ آیا، اور شیطان نے ناصح بن کے ان کو ورغلایا۔ اور اسی طرح ہمیں اس بات سے یہ بھی ایک تیسرا پوائنٹ پتا چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے، یہ جو کلام تھا، الکلام بین آدم و شیطان، یہ جو کلام تھا کانا مشافہن، یعنی آمنے سامنے تھا، مشافہتن، کہ آمنے سامنے تھا، الکلام بین آدم و شیطان کانا مشافہتن، کہ ایک دوسرے کے سامنے کلام ہو رہا تھا۔ یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی جو آیت ہے، اگر ہم اس پہ بھی غور کریں تو اس میں بھی الفاظ جو آیت کے ہیں وہ یہ ہیں، سورۃ طٰہٰ کے اندر فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جس پہ ہمیشگی ہو اور ایسی بادشاہت ہو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی شیطان کا وہی مقصد موجود ہے۔ اب ان آیات کے اوپر اگر غور کریں تو ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا، ان سے آ کے بات کی، اور یہاں پہ ایک بات کی طرف میں نفی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نفی یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے آدم کے پاس آیا، پھر اس کے بعد حضرت حوا کے پاس گیا، اور حضرت حوا کو چونکہ عورت تھی ان کو بتایا، ان کو پھسلایا، اور پھر حضرت حوا نے آ کے آدم کو اس بات پہ مجبور کیا کہ تم درخت کھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہو کے درخت کو کھایا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آیات میں یا آدم یا آدم یا آدم کے الفاظ آ رہے ہیں کہ شیطان نے بالمشافہ جو کلام کی تھی وہ آدم علیہ السلام سے کی تھی، وہ حوا علیہ السلام سے نہیں کی تھی۔ اب اس وسوسے کے بارے میں تھوڑی سی آیات ہم اور دیکھ لیتے ہیں، اور آیات کو ذرا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما، اور رب نے آواز دی کیا میں تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ سورۃ طٰہٰ میں قال یا آدم هل أدلك على شجرة الملك وشجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں لا تأکلا نہیں آیا بلکہ وَلَا تَقْرَبَا آیا ہے کہ قرب جو ہے اس درخت سے وہ بھی منع تھا، نہ یہ ہے کہ صرف کھانا منع تھا۔ اکلا کے اندر جو ہے اکلا منہا کا ضمیر آیا ہے، منہا من الشجرہ، اس میں درخت سے براہ راست کھانے کا ذکر موجود ہے، نہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ہو سکتا ہے کہ اس درخت کا کوئی پھل اور ثمر بھی ہو، یا اس درخت کے براہ راست پتے بھی جو ہے وہ کھائے جا سکتے ہوں۔ اور الفاظ آگے ہیں فلما ذاق الشجرہ، پہلے لفظ ذوق آیا ہے، انہوں نے فلما ذاق الشجرہ، درخت کو چکھا، اور چکھنے کے بعد پھر اس میں رغبت ہوئی، اور پھر فأکل منہا، پھر اس میں جو ہے وہ کھانا کیا۔ اور جب ان کا لباس اتارنے کی باری آئی ہے تو الفاظ ہے ینزع عنہما لباسہما، یہاں نزع کی جگہ پہ ینزع کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس نزع میں تدریج اور آہستگی تھی،
یعنی یکدم لباس نہیں اترے بلکہ آہستہ آہستہ کر کے اترے ہیں. فعل مضارع کو لایا گیا ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. یہاں پہ نزع کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ استعمال ہوا ہے تو ينزع کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں اگلا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں میں ابھی پوائنٹ کو نمبر وائز تو نہیں کر پا رہا ہوں لیکن باتیں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کو بعد میں نمبر وائز کیا جا سکتا ہے. اگلا پوائنٹ یہ کہ یہ درخت کون سا تھا جس سے منع کیا گیا. صحیح احادیث میں آیات قرآنی میں اور احادیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ درخت کون سا تھا جس سے منع کیا گیا تھا. ہاں کچھ صحابہ سے یا کچھ ایسے جو اہل کتاب یا بنو اسرائیل کے روایات آئی ہیں ان سے کسی نے کہا ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ یہ انگوروں کے جو ہے وہ بیل تھی اور انگوروں کے بیل سے جو ہے وہ کھانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ دنیا میں انگور سے آگے جو ہے وہ آ کے خمر اور شراب بنتی ہے اور وہ جو خمر اور شراب ہے وہ انسان پہ حرام ہے. الغرض یہ سارے کے سارے آراء ہیں، کسی کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی ایک ایسا درخت تھا جس کے اوپر شجرہ بولا جا سکتا ہے اور اس سے منع کیا گیا تھا. اور اب آتے ہیں ایک اگلے بات کی طرف کہ میں آپ سے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے سے حکم دیا تھا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا فخرج منہا فخرج منہا فاہبط منہا فاہبط فخرج، دو طرح کے الفاظ بولے گئے ہیں. تو کیا ابلیس کو جب وہاں سے نکال دیا گیا اور فخرج منہا ہا ضمیر کا مرجع آسمان ہے یا جنت ہے، تو جب ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا سجدہ کرنے کے نہ کرنے کے فوری بعد اور وہاں پہ ابلیس نے مہلت مانگ لی اور اب اس کو نکال دیا گیا. اب ابلیس وہاں سے نکل چکا ہے، اس کا حبوط ہو چکا ہے، اس کا خروج ہو چکا ہے، فخرج ہو چکا ہے، فاہبط منہا فخرج منہا ہو چکا ہے. اب آدم علیہ السلام جنت میں جا چکے ہیں تو وہ کون سا ذریعہ تھا جس میں وسوسہ آ کے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ڈالا. کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے اس کے پاس جیسے آج کل ایک وائرلیس کا سسٹم ہے نا، سمجھنا آسان ہے، تو ایسی ایک روحانی کنیکشن تھا کہ ابلیس نے جنت کے باہر سے رہتے ہوئے جنت کے اندر آدم علیہ السلام تک وسوسہ جو ہے وہ ڈالا. ایک پوائنٹ. دوسری رائے یہ ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے جنت کے باہر کسی جگہ پہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور آدم علیہ السلام کو اندر آواز پہنچ رہی ہوگی تو اس نے جنت سے باہر کھڑے ہو کے آدم علیہ السلام سے کلام کی. کچھ ایسی اسرائیلی روایات یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں تھے اور ابلیس جنت سے باہر تھا تو ابلیس جو ہے وہ سانپ کے منہ میں داخل ہوا اور سانپ کے منہ میں داخل ہونے کے بعد جنت سے اندر داخل ہو گیا اور وہ فرشتے جو نگہبان تھے جنت کے دروازے پہ ان کو پتہ نہیں چلا. یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں، خرافات ہیں. اس طرح کر کے وہ جنت، جبکہ اللہ نے اس کو تو آسمانوں سے نکال دیا. فخرج منہا کا لفظ پہلے سے بولا جا سکتا ہے، جا چکا ہے. کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فخرج اور فاہبط منہا بول دیا ہو، اب اس کے پاس اتنی جرت ہو کہ وہ جنت میں آدم کے پاس پہنچ جائے؟ کیا وہ کوئی ایسا اس کو اختیار موجود ہو کہ واپس آسمان پہ اور پھر جنت میں اس کا کوئی لنک اور رابطہ ہو جائے جس میں وہ اپنے اس پاور سے ایسا تصور؟ دیکھیں میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ سمجھیے وسوسہ کیسے ہوا، ابلیس کی پہنچ آدم تک کیسے ہوئی، جبکہ اس کو تو سجدے کے فوری بعد کہا دیا فخرج منہا فاہبط منہا. جی اب ذرا آئیے اور آیات کو اس نظریے سے پڑھیے، اور ہم آیات کو جب اس نظریے سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ واضح ہوتا ہے. غور کیجئے ان آیات پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ سے.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ آیت نمبر 36 ہے سورۃ بقرہ میں۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اس جنت سے جو ہے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا زمین پہ، اور وہیں پہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا ایک وقت تک۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ 37 میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کلمات لیے، توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آیت نمبر 38 آتی ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ نوٹ کریں اس بات کو، پیچھے 36 میں آیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین پہ دشمن بن کے ایک دوسرے کے جاؤ، اور آدم کی توبہ جو ہے وہ اس حبوط کے بعد آ رہی، کیونکہ فتلقا، فا جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتی ہے۔ یہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کے فتلقا اس کے بعد ہے، گویا کہ یہ حبوط پہلے ہو چکا ہے اور اتارا جانا کا آرڈر آ چکا، اب کہیں کہ آرڈر آ چکا تھا لیکن ابھی اترے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی انسان کہہ سکتا ہے لیکن آرڈر آ چکا ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب سے کلمات لیے، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر اگلا خطاب آتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ان سورۃ بقرہ پہ غور کیجئے تو حبوط 2 دفعہ آیا ہے۔ حبوط کا مطلب اتر جاؤ 2 دفعہ ذکر ہوا ہے، ایک پہلے جمع کے صیغے کے ساتھ اور پھر دوسرا جمع کے صیغے کے ساتھ، اور دوسرے جمع میں جمیعاً کا ذکر ہے جبکہ پہلے جمع میں جمیعاً کا ذکر نہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس پہ ہی غور کیجئے گا کہ آدم کو کلمات ملے اس پہلے حبوط کے بعد، کیونکہ فَتَلَقَّى فا آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو دعا کر کے توبہ کی تھی وہ اس آرڈر کے بعد تھی۔ اب ذرا سورۃ اعراف پہ غور کیجئے گا۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 13 میں قال فاہبط منہا، نوٹ کریں مفرد کا صیغہ ہے، فاہبط منہا، اتر جا تو اکیلا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو تکبر کر، فخرج، دوسرا لفظ آ گیا، پہلے آ گیا فاہبط اور دوسرا لفظ آ گیا فخرج، انک من الصاغرین، تو چھوٹے اور ذلیل لوگوں میں سے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، شیطان آگے سے، ابلیس آگے سے مہلت مانگ لیتا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال لخرج منہا مذموما مدحورا۔ نوٹ کریں اس آرڈر کو، شیطان سے ہی مکالمہ ہو رہا ہے، مذموم مدحورا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فخرج فہبط اخرج کے بعد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اگلی آیت نمبر 20 کے الفاظ پہ غور کیجئے، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورع عنهما، شیطان نے وصفے میں ڈالا تاکہ ان کے جو ہے وہ سطر کو ظاہر کر دے، اور وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور، دھوکے میں ڈال دیا، انہوں نے درخت کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اب وہ کلمات آتے ہیں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اگلا پھر آرڈر آتا ہے قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو فی الارض ومستقر ومتاع الی حین۔ اب نوٹ کیجئے اس آیت
جو بھی اس پہ سورت اعراف کے اندر غور کرتے ہیں تو پہلے فہبت منہا شیطان کو مفرد کے صیغے کے ساتھ، فخرج منہا مفرد کے صیغے کے ساتھ، اخرج منہا مفرد کے صیغے کے ساتھ، آدم تم جاؤ جنت میں رہ جاؤ، اور پھر اینڈ پہ پھر آتا ہے اہبطوا بعضکم لبعض عدو۔ اچھا، ان آیات سے بھی کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کا اترنے کا حکم پہلے ایک دفعہ آیا، پھر آدم کو جنت میں داخل کرا دیا، پھر آدم علیہ السلام درخت سے کھا بیٹھے، پھر اترنے کا حکم پھر بھی آ گیا۔ جی اب آگے چلتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اوپر غور کریں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اگر تو آپ ان آیات کے اندر وہ پوائنٹ سمجھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھے تو میں اس بات کو 5 پوائنٹ میں طے کروں گا۔ کتنے پوائنٹ؟ 5 چیزوں میں اپنی اس بات کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ نوٹ کیجئے گا اس 5 پوائنٹ کو۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ آتا ہے اور قرآن کہتا ہے، پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، اینڈ پہ خلاصہ نکلے گا اور پھر ایک چیز سامنے آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سجدہ کرنے کا آرڈر آیا تو انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ لفظ نوٹ کرنا کیا ہے؟ ابلیس، ابلیس، ابلیس۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورۃ اعراف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا الا ابلیس، الا ابلیس۔ سورۃ حجر میں فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس لم ابا ان یکون مع الساجدین۔ سورۃ اسراء کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 73 سے لے کے 76 تک غور کرو تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں سے کیا بات ملی؟ سجدہ کرنے سے انکار کس نے کیا؟ میں یہ پوائنٹ یاد کرانا چاہتا ہوں، تب جا کے بات سمجھ آئے گی۔ یہ ساری وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ سجدے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس۔ کون تھا؟ لفظ ابلیس، ابلیس، ابلیس آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ اب آئیے ذرا اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے دوسرا پوائنٹ، قال فاہبط منہا، فاہبط منہا۔ سورۃ اعراف میں فاہبط منہا مفرد کے صیغے کے ساتھ، اور آگے وہ اپنی مہلت مانگتا ہے، ربی انذرنی، ربی انذرنی، ربی انذرنی، فلاں فلاں، یہ ساری آیات میں، لیکن صیغہ مفرد کے ساتھ فاہبط منہا۔ سورۃ حجر میں قال فاخرج منہا، نکل جا فإنک رجیم، فاخرج منہا، اللہ اکبر۔ اور سورۃ اسراء میں قال اذهب، اذهب کا لفظ آیا، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ سورۃ صاد میں قال فاخرج منها، نوٹ کریں فاخرج منها۔ اچھا، اب ان آیات پہ میں دوسرا پوائنٹ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو الفاظ بولے فاہبط منہا فاخرج منہا، فاہبط منہا فاخرج منہا۔ دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے لفظ اس کو بولا ہے فاہبط، فاخرج، فاہبط، فاخرج، فاذهب، اذهب، جا، نکل جا، اتر جا، دفع ہو جا، رجیم ہے تو، مردود ہے تو۔ اس نے مہلت مانگی، جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے
اور وہ ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیتا ہے، اور الفاظ ہیں اس پوائنٹ میں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. ثالثاً ثم یاتی الامر الالہی لآدم وزوجتہ السکن فی الجنہ، جنت میں ٹھہرنے کا آرڈر آ گیا. تیسرا پوائنٹ میں یاد کرانے کے لیے، پہلا پوائنٹ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، دوسرا پوائنٹ ابلیس کو خروج اور حبوط کا اور ذہاب کا حکم آ گیا، تیسرا پوائنٹ آدم کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا. اب آئیے چوتھا پوائنٹ. اب ابلیس وصف سے ڈالتا ہے اور آیات ذکر کرتی ہیں. شروع ہونے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں آیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. لفظ کیا چینج ہوا ہے، قرآن مجید کا بیان کیا چینج ہوا ہے. الا ابلیس ابا، الا ابلیس ابا، الا ابلیس ابا واستکبر، ابا واستکبر. اور یہاں پہ وسوسے کی بات آئی تو اللہ نے نام کس کا لیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. الشیطان کلام کا سٹائل بدلتے دیکھیے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ ہے جو انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کا انداز بدلا، اور ابلیس کا لفظ ختم ہوتا ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. سورۃ اعراف میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. سورۃ اعراف کے اندر آگے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ عَنْهُمَا. 22 میں آتا ہے وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنہ. اور سورۃ طہ کی آیت نمبر 120 میں آتا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اب آپ یہاں پہ ڈائریکٹ ایک سوال کریں گے کہ کیا ابلیس اور شیطان میں فرق ہے؟ جی ہاں فرق ہے. ابلیس کون ہے اور شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے انکار پہ ابلیس 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 ذکر کیا. وسوسے کی تمام آیات میں اللہ نے شیطان 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 کا ذکر کیا، لفظ ابلیس نہیں آ رہا. فوسوس الیہ ابلیس یا آدم لا یفتننکم ابلیس ایسا نہیں کہا، بلکہ الفاظ آ رہے ہیں الشیطان الشیطان الشیطان. چینج ہو گیا کلام کا انداز. ایک دفعہ دوبارہ آیات میں سامنے کر رہا ہوں اور آیات پہ غور کیجئے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 20 میں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 22 میں وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. سورۃ اعراف کی 27 میں یا بنی آدم لا يفتننكم الشَّيْطَانُ. سورۃ طہ کی آیت نمبر 120 میں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اب یہاں پہ لفظ ابلیس نہیں آ رہا. اور اب آئیے واپس آ جائیے اور سورۃ بقرہ کی اب آیات پہ ایک دفعہ پھر پڑھیے اس ذہن کو رکھتے ہوئے کہ ابلیس اور ہے اور شیطان اور ہے. اور ان آیات کو پھر پڑھیے سورۃ بقرہ کی وہ آیات فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. شیطان نے پھسلا دیا اور اللہ نے سب کو کہا اتر جاؤ، زمین میں تم دشمن ہو، وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ ہے. آدم علیہ السلام کو کلمات ملے اور توبہ کی، اور پھر اللہ نے سب کو کہا اہبطوا جمیعا، سب اتر جاؤ. جب پہلے انہیں اتارا جا چکا تھا تو یہ دوسرا اتارا جانا جمیعاً میں کیا تھا؟ اب ذرا ان باتوں کا خلاصہ سنیے. نمبر 1 ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. نمبر 2 ابلیس اکیلے کے لیے حبوط اور خروج کا لفظ آیا ہے. نمبر 3 پوائنٹ آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا. چوتھا وصفہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آیا اور پھر سب کے لیے حبوط جو ہے وہ آ گیا اہبطوا جمیعا. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے، اور اللہ نے ابلیس کو فوری اسی وقت سجدے کے بعد دھدکار دیا، اور ابلیس شخص واحد اکیلا تنہا آسمان سے اتار کے زمین پہ پھینکا دیا گیا، دھدکار دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا۔ لیکن اس ابلیس کا ایک لشکر ہے جس میں شیاطین ہیں، جنات ہیں، اور یہ جنات اور شیاطین جو ہیں یہ ابھی اس وقت آسمانوں پہ جاتے تھے اور آسمانوں پہ رہتے تھے، اور یہ جو ابلیس سرغنہ ہے اس کی فوج ہے، جس فوج میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اور ابلیس کے اندر جو ہے غور کیجئے گا، آیات کے اندر شیاطین لفظ کہاں کہاں پہ گزرا ہے قرآن مجید میں۔ اب آیات پہ ذرا غور کیجئے گا، ابلیس کے شیاطین کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیاطین جن پہ بولا گیا۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 71 میں قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي أَرْضِ الْحَيْرَانِ۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابويكم من الجنہ، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 30 میں فریقا هدى وفریقا حق عليهم الضلالہ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 68 میں فوربک لنحشرنهم والشیاطین۔ اسی طرح 83 میں الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ سورۃ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ۔ اسی طرح سورۃ مومن میں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 210 میں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 221 میں هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 65 میں طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 37 میں والشیاطین کل بناء وغواص۔ ان تمام آیات میں شیاطین بمانا جنات آئے ہیں۔ ان تمام آیات کو پیش کرنے کا مقصد کہ لفظ شیطان بمانا جن کے آتا ہے، جنات کے معنی میں آتا ہے، اور یہ جنات جو ہیں لشکر ہے اس ابلیس کا جس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ اسراء کی آیت نمبر 64 میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 95 میں فرمایا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اب ذرا خلاصہ نکالیے ان آیات کا، تو کیا لگتا ہے کیا ابلیس نے وسوسے میں ڈالا تھا آدم علیہ السلام کو؟ کیا ابلیس کی بات ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے؟ نہیں، ابلیس فرد واحد کا نام ہے جو جنات کے اس شیاطین کے اس لشکر کا بڑا سربراہ ہے۔ اس کو دھدکار دیا گیا تھا اور اس نے اپنے فوجی کرندوں کو، اپنے جنود کو، اپنے لشکر کو، اپنے جنات کے ذریعے آدم علیہ السلام کے سامنے جا کے مکالمہ کیا تھا، اور وہ وقت وہ تھا جب آسمان پہ جنات جاتے تھے اور کلام کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے سامنے مشافہتاً کلام ہوئی۔
یہ ایک رائے آپ سمجھ لیجئے، میں ایسا نہیں ہوں، آپ میرے پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو آیات اس انداز سے کہ ابلیس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جب وسوسہ آیا ہے تو وہاں لفظ چینج ہو گیا ہے اور لفظ شیطان 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 آ گیا۔ معروف اور جمہور کی رائے مفسرین کی یہی ہے کہ ابلیس نے وسوسہ ڈالا تھا، لیکن جب ہم ان آیات کو اس انداز سے پرو کے دیکھتے ہیں تو جہاں وسوسے کی بات آتی ہے وہاں پہ لفظ شیطان آ جاتا ہے اور لفظ ابلیس نہیں آتا۔ واللہ اعلم، میں اس میں کوئی پختہ رائے دینے کے حق میں نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ان مفسرین جو ان کتابوں کی تفسیر لکھ چکے ہیں انہی کے اندر آمنا و صدقنا کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا صحیح کہا ہے، لیکن قرآن مجید کے انداز کو بھی فالو کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ابلیس کو سجدے سے انکار کرنے کے بعد مردود دھدکار دیا گیا، اور دھدکارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اسے اتار دیا، اور جب زمین پہ اتارے گئے تو اس وقت اکیلا ابلیس اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام نے درخت بھی کھا لیا تو اب دوبارہ سے آدم علیہ السلام کو اور وہ جو شیطان کا سارا لشکر تھا اب اس کو اکٹھے کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب اگر یہ آپ مفہوم سامنے رکھتے ہیں تو اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سورۃ بقرہ کی ان آیات پہ اب غور کریں تو اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا۔ اب یہاں پہ اگرچہ جمع کے صیغے کے ساتھ آرڈر ہے لیکن یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے اس شیطان پہ، کیونکہ اس کی تفسیر قرآن مجید کی باقی آیات میں مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے، اہبت اخرج اہبت اخرج، سوائے سورۃ بقرہ میں کہ یہاں جمع کا صیغہ آیا، اور یہاں پہ حکم اکیلے اس ابلیس کو ہے کیونکہ اس واقعے کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور پھر کہا زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب یہ جو دوسرا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا آتا ہے، یہاں پہ لفظ جمیعاً، اب یہاں پہ پہلے میں لفظ جمیعاً نہیں آیا اور اب دوسرے میں آ کے لفظ جمیعاً آ گیا ہے، تو یہاں پہلے میں جمیعاً کا نہ آنا اور دوسرے میں جمیعاً کا آنا اس بات کی طرف بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ آیت نمبر 38 میں سورۃ بقرہ کے اندر جہاں دو دفعہ حبوط آیا ہے، پہلا حبوط اکیلا شیطان کے لیے تھا اور دوسرا جمیعاً سب کے لیے تھا۔ اب ذرا ان دو آیتوں کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں آدم کی جو ہے وہ توبہ ہے اور وہ دعا اور جنت میں ٹھہرنا ہے، اور جنت کے بعد جب دوبارہ حبوط آیا ہے یعنی اہبتو کا خطاب آیا ہے، یہاں جا کے آدم علیہ السلام کو اور وہ جو شیاطین وسوسے کرنے والے تھے، جو ابلیس کی فوج اور کرندے تھے، انہیں جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا اور اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امید ہے کہ جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا کافی حد تک جو ہے ہمارے سامنے پہنچ چکی ہوگی، کہ بات آیات کے اندر ہمیں پتہ چل، کیونکہ یہاں پر مفسرین کے اندر ایک تھوڑا سا کھینچتانی نظر آتی ہے کہ ابلیس نے کیسے وسوسہ ڈالا، اس کے پاس یہ پاور تھی، وہ کیسے داخل ہو گیا۔ بھئی ایک چیز کو جب اللہ نے مردود کر دیا، کیا ہو سکتا ہے کہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ابلیس کو جو ہے فخرج منہا فہبط منہا بول دیا ہو اور پھر دوبارہ وہ جنت میں پہنچ گیا آدم کے پاس، اور کلام بھی آمنے سامنے ہے، کلام آمنے سامنے مشافہ ہے، اے آدم میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں، اے آدم میں تیرے لیے خیر خواہ، اور جنت میں جو خیر خواہ بن کے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اس وقت ان شیاطین پہ شیاطین پہنچ جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ آسمان تک تو یہ نبی کے آنے تک چلے جاتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جن تسلیم ہم کر چکے ہیں کہ جنات ہے، یہ اس پہ ایمان لا چکے ہیں، یہ پہلے ہمارا موضوع پورا گزر چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک آسمان تک چلے جاتے تھے، اور اس سے پہلے آسمان تک آگے بھی چلے جاتے تھے۔
پھر آدم علیہ السلام کو جب وہاں سے نکال دی اتارا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے شیاطین سب کو کہا گیا فخرج منا، یعنی اہبطوا جمیعا، اب سارے کے سارے جو ہے اتر جاؤ۔ امید ہے کہ اب یہاں پہ بات یہاں آ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں یہاں سے اگلے پوائنٹ کی طرف۔ یہ اگر پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور وہ پوائنٹ یقیناً میں نے اشارے میں تو بتا ہی دیا ہے، لیکن اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا پہلے سے یہ کنفرم تھا کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور زمین پہ ہی انہوں نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جنت میں داخل کیا، یاد رکھیں دو آیتوں میں تضاد نہ پیدا کریں، کیونکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور دوسری آیت میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو جنت میں ٹھہر۔ اب جنت میں ٹھہر اور زمین پہ رہ، یا تو یہ تصور کریں کہ وہ جنت زمین پہ تھی اور وہ جنت المأوى اور جنت الخلد نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے جب سفارش کے لیے انسانیت جائے گی تو آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارے وہ جو معصیت میں درخت کھا بیٹھا تھا اسی کی وجہ سے تو اس جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو وہ حدیث اس بات کی طرف ہے کہ وہ جنت المأوى تھی، جنت مأوا، یعنی جنت مأوا وہ جو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ایمان والوں کا وہ تھا، یہ جنت کوئی اور باغ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں صرف اس اعتراض سے نکلنے کے لیے کہ ابلیس نے کیسے وسوسہ ڈال دیا، اس جنت میں کیسے پہنچ گیا، وہ جنت اس لیے وہ جنت تھی ہی کوئی دنیا کی جنت، جبکہ صحیح ہے کہ وہ جنت المأوى ہے اور آدم علیہ السلام اسی میں تمہید کے طور پہ داخل کیے گئے، جبکہ آدم علیہ السلام کا ابدی وہاں پہ نہیں تھا۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس غفلت میں یا اس دھوکے میں آ گئے کہ اس نے کہا میں تجھے یہاں پہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے بنا دیتا ہوں۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ میں آئے ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں تو وہ تو کہتے بھائی میں آئی ہمیشہ کے لیے ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ ہم جنت میں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں اور بعد میں ہمیں زمین پہ جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ امر ان آیات سے نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جب میں نے آیات کو شروع میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو ایک آیت بطور تمہید کے ذکر کی تھی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ زمین میں ہو تمہارے لیے پیدا کیا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تو زمین بنائی ہے نا، زمین یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، آسمان تو بنایا ہی نہیں، یعنی وہ جنت نہیں بنائی تھی۔ اب یہاں پہ سوال ایک اور آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے وہ معصیت نہ ہو، یعنی وہ جو ہو گئی تھی معصیت درخت کا کھانا وہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی زمین پہ اتارا جانا تھا؟ کیا اس کا جواب؟ اگر آدم علیہ السلام کا وہ درخت کا کھانا نہ کھاتے تو کیا پھر بھی زمین پہ اتارا جانا تھا؟ جی ہاں، وہ آئے ہی زمین کے لیے تھے۔ اب وہ جو آیت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے ہیں اس آیت میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ نہیں کہا فَتَكُونَا مِنَ الْمَطْرُودِينَ وَتَكُونَا مِنَ الْمُخْرَجِينَ فَتَكُونَا مِنَ الْحَابِطِينَ، کوئی ایسے لفظ نہیں بولے، بلکہ بولا کیا بولا؟ ظالمین نہ ہو جانا۔ یہ نہیں کہا کہ کھا لو گے تو اتار دیے جاؤ گے، یہ پتہ ہے کہ اترنا ہے، یہ جو منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے جی ظلم کا نتیجہ تو اتارا جانا ہی ہو سکتا ہے، بھئی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اتارا جانے کی وعید نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اور پھر خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ توبہ مشروط تھی اور توبہ قبول کرنے کے بعد پھر بھی جنت سے نکال دیا؟ آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور توبہ قبول کرنے کے بعد پھر بھی جنت سے نکال دیا۔ یہ کون سی توبہ قبول ہے جس میں جنت سے نکال دیا گیا؟ گویا کہ جنت سے نکالا جانا ایک الگ بحث ہے
اور آدم علیہ السلام کا اس لغزش کا ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، اور اس لغزش کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ایسے انبیاء ہیں جن انبیاء علیہ السلام سے کچھ ایسے الفاظ ہوئے ہیں. یاد رکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ بندہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ کہے تھے؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. یہاں پر بھی ظلمت نفسی آیا تھا، آدم میں بھی ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھی واقع میں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے واقع میں بھی اللہ تعالیٰ کا الفاظ کیا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یونس علیہ السلام کے واقع میں بھی انی کنت من الظالمین. موسیٰ علیہ السلام کے واقع میں بھی رب انی ظلمت نفسی. آدم علیہ السلام کے اندر بھی آدم علیہ السلام کے واقع میں بھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور پھر قرآن مجید نے یہ تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، جیسے سورۃ بقرہ میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور ہم زمین پہ آ گئے، یہ والا نظریہ درست نہیں ہے. یہ نظریہ پہلے سے برقرار تھا کہ انسان نے زمین پہ جانا ہے. اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی عزت اور تکریم کی گئی اور اس کو جنت میں کچھ ٹائم کے لیے ٹھہرایا گیا کہ یہاں تیرا آنا ہے. اب وہ جو جنت میں لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، فغفرنا، ہم نے معاف کر دیا، فتاب علیہ. اور جب اللہ کی طرف سے معافی آ جائے تو اس گناہ کا ذکر کرنا یا اس کو گناہ کہنا بھی یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب معافی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو اس معافی کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. لہذا آدم علیہ السلام کے اس گناہ کو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یقیناً پتہ ہے یا اس بارے میں سنا ہوگا کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے کہ انسان ازل سے گنہگار ہے، انسان فطرتاً گنہگار ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ انسانیت کا جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اس وجہ انسان فطرتاً گنہگار ہے. اور انسان جو ہے پھر اس گناہ سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انسانیت کے اس گناہ کے بدلے میں وہ جو ہے وہ سولی پہ جو ہے وہ چڑھائے گئے، اور اس گناہ کی جو پیداش میں جو ہے وہ ان کی توبہ، یعنی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. اور اسی طرح پھر انسان چونکہ ازل سے گنہگار ہے تو اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ان کا ایک خاص پانی، خاص چشمہ ہوتا ہے جس میں بچے کو نہلاتے ہیں، جس کو وہ بپتسمہ یا کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو اس کو نکالا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ عیسائی بن چکا ہے اور اس سے جو ہے وہ گناہ سے پاک ہو چکا ہے. کون سے گناہ؟ جو ازل سے انسان پہ لگا ہوا تھا. لیکن قرآن مجید جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان ازل سے گنہگار نہیں ہے. جنت سے نکالا جانا گناہ کی وجہ سے نہیں تھا. وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پتا تھا، فرشتوں کو پتا تھا، ابلیس کو پتا تھا. ابلیس کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ضروریت کو گمراہ کروں گا، ان کو گمراہ، اس کو پتا ہے کہ اللہ نے پہلے بتایا ہے کہ میں نے اس کو زمین پہ خلیفہ بنانا ہے اور زمین پہ جا کے اس کو آباد کرانا ہے. تو جنت بھی ان کا داخلہ ایز اے تمہیدن تھا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام کو ان کی جو ہے وہ درخت کھانے کے بعد توبہ کو قبول فرمایا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ نازل فرمایا۔ اب یہاں سے کچھ آگے واقعات ان کے نازل ہونے سے پہلے کے یا نازل ہونے کے اور بھی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاسز میں چلتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو میں ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے فاکتبنا مع الشاہدین جو گواہی دینے والے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔